ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی، کنٹینر کھڑے ہیں، اور میں باقاعدہ طور پر چیف منسٹر صاحبہ کا یہ بہت کلیئر حکم بھی ہے اور یہ انسٹرکشنز بھی یہی ہیں کہ کنٹینر سے کہیں پر بھی کوئی سڑک بند نہیں ہے نہ ہوگی۔ اب یہ تو ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، باقی جو بندے ہیں وہ ان کو خود لانے ہیں۔ یہ تو ظاہرہ اس وقت ہم بڑے پنجاب کے لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم پوری ان کی جو ہے وہ خاطر تواضع کریں گے، لیکن اب بندے ان کو خود لانے پڑیں گے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، میری ویسے ہمت ہے میں ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کہتی ہوں، ان کی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ وہاں پہ بھی کچھ تیاری ہو رہی ہے جلسے کی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو پہلے رات کو جو ہے وہ آپ نے پھر سے تحریک فساد کا وہ چہرہ دیکھا جس کے اندر سڑکوں پر جلاؤ گھیراؤ، آگ لگانا، سڑکیں بلاک کرنا، پولیس والوں کی گاڑیوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کرنا، شیشے توڑنا اور جو ہے وہ ہوائی فائرنگ، یہ 2-3 واقعات کل رات کو تحریک فساد جو ہے وہ آلریڈی کر چکی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بن گیا ہے کہ ان کو غنڈہ گردی ہی کرنی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ان کو ان کے بنیادی حقوق بھی بہت یاد آتے ہیں، ان کا بہت دل چاہتا ہے ان کو ہر جگہ دندنانے کی اجازت دی جائے۔ تو کیا اس طرح سے آگ لگانا بھی کوئی سیاسی جماعت کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ یا اس طرح سے آگ لگا کے تنصیبات کو یا آپ کے شہر کی خوبصورتی، آپ کا تو رتی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس شہر کی خوبصورتی کے اندر، اس شہر کو دوبارہ بنایا اور سنوارا جا رہا ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، یہ اس کے اندر گندی ڈال سکتے ہیں، ان کے پاس جو ہے یہ وہی کر سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا ایک چیف منسٹر ہے جو خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے، وہ بھی کچھ تیاری کر رہا ہے، اور وہ تیاری کی کچھ چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے جی ان کی ڈنڈا بردار فورس جس کو وہ لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ، اور یہ بہت ساری تصویریں ہیں اس ڈنڈا بردار فورس کی، سیاسی جماعتیں، اور یہ ڈنڈا بردار کے ساتھ ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، اور وہ اسلحہ بھی ان کی گاڑیوں کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں اس طرح آتی ہیں اسلحے لے کر وہ کر کے، اور یہ ان کا اپنا آفیشیل واٹس ایپ جو ہے وہ گروپ ہے علی امین گنڈا پور کا، جس کے اندر باقاعدہ علی امین گنڈا پور کو دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں اور کرین ورین جو ہے وہ بھی وہاں سے لے کے نکلے ہیں۔ تو ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ ریسکیو 1122 کے لوگوں کو جو ہے وہ اب سرکاری ملازمین کی آپ نے یہاں حاضری لگانی ہے، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجاب کے ملازمین جو ہے نا، وہ جو 1122 کے لوگ ہیں وہ ایئر ایمبولنس کے ذریعے لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں مختلف ہسپتالوں میں، جو باقی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی جو ہے ملازمین فری ادویات دینے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ جا رہا ہے، کچھ بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ ڈینگی کی ڈیوٹی پہ ہیں، بہت سارے ملازمین جو ہیں وہ جو ہاسپٹلز بن رہے ہیں، کارڈیولوجی کا ہے یا کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے یا مختلف چیزیں ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جو ہیلتھ ہمارے ایجوکیشن کے لوگ ہیں وہ لیپ ٹاپ سکیم جو چیف منسٹر صاحبہ کی آ رہی ہے وہ پلان کر رہے ہیں، جو اسکالرشپس وہ دینے جا رہی ہیں وہ ہو رہے ہیں، تو ہمارے ملازمین تو بیچارے مصروف ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اب ان کے جو ملازمین کو یہ لے کے آ رہے ہیں تو میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں، آپ کو کھلی چھٹی دی گئی ہے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، آپ کھلا کے جو ہے وہ اپنا جلسہ کریں، 1122 کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوگا، کوئی کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم آپ کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے لفٹ بھی کروا دیں گے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی صحت کی جو ہے وہ پوری ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے۔ تو یہ 1122 اس خیبر پختونخوا جو 1000-1500 ارب کا مقروض ملک شہر صوبہ ہے نا، جہاں یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، جہاں ہسپتالوں کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، وہاں پر یہ اتنے کروڑوں کا خرچہ کر کے جو ہے ان ملازمین کو یہاں لا کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں۔ دوسرے وہ کرینیں اٹھا کے لا رہے ہیں، اور جو انٹرچینجز ہیں اس کے اوپر بہت ساری مشینری پہنچ گئی ہے۔ تو آج خیبر پختونخوا میں کسی بھی مریض کا بیمار ہونا منع ہے، کسی بھی طرح کی کوئی فیسیلیٹی جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آج چاہیے ہوگی وہ آج ان کو پھر سے نہیں ملے گی، پھر سے، چونکہ پچھلے 6 مہینے سے یہ صرف جلوس نکال رہے ہیں، کوئی ایک فلاحی پروجیکٹ۔ آج گنڈا پور صاحب پہلے تو انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ وہ شاید پہنچ ہی نہ پائے،
اب اللہ جانے اس میں کیا مسئلہ ہے. ویسے اتفاقاً جو شیر افضل مروت صاحب ہیں ان کو بھی کرونا ہو گیا ہے, عمر ایوب صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے, اور ایک صوبائی وزیر جو یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا, بزار کے دور میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا, وہ بھی اپنی ہسپتال کی تصویریں بھجوا رہا ہے, میں بڑا بیمار ہوں. تو یہ سارے بیمار تو ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے, آئیں ضرور آئیں, شوق سے آئیں, اور آ کر آج اچھا ہوگا کہ پنجاب کے جو تھوڑے بہت لوگ ہوں گے, کیونکہ جو آنے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آنے ہیں, پنجاب کے جو لوگ وہاں آئے ہوں گے ان کو بتائیں تو صحیح کہ خیبر پختونخوا کی 11 سال کی مثالی صوبہ جو آپ نے وہاں بنایا ہے, آپ نے وہاں لوگوں کو دیا کیا ہے, آپ نے جو ہے وہ ان کے کون سے ایسے فلاحی آپ کے پاس پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ لوگوں کو وہ کر سکتے ہیں. گالی, بدتمیزی, وہ تو چلیں آپ کا ہے ہی ہے حصہ, وہ اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. اور ہاں یاد آیا کہ کل جو انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ معافی مانگیں گے, اور وہ ریٹن بھی معافی جو ہے وہ لکھ کے دیں گے, اور جلسے میں بھی معافی مانگیں گے. تو بہت سوچ بچار کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آفر کرنا چاہیے کہ آج وہ مصروف ہوں گے جلسے کے اندر, تو چلیں ریٹن معافی نہ بھجوائیں, جلسے کے اندر ہی وہ معافی مانگ لیں گے, وہ اس کو ہم کافی سمجھیں گے. تو جو انہوں نے وعدہ کیا ہے معافی کا گنڈا پور کی, وہ جلسے کے اندر معافی کو جو ہے وہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کل کے واقعات سے لے کر ابھی تک جو ایک فضا بنا کر اپنی ناکامی اور نااہلی جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس سے یہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ایک تو میں بڑی کلیئر کر دوں, یہ جو لفظ ہے نا ڈو اور ڈائی, یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ لوگوں کو مرنے کی ترغیب مت دیں. آپ بہت اچھا ہوتا یہ ڈو اور ڈائی کہنے سے پہلے عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں دونوں, قاسم اور سلمان, وہ یہاں موجود ہوتے اور وہ آ کے لیڈ کرتے ان عام لوگوں کے بچوں کو جن کو آپ ڈائی کرانے کے لیے یہاں لانا چاہتے ہیں. اور جو آپ کا پروگرام ہے کہ یہاں پر حالات خراب ہوں, یہاں پر کوئی گولی چلے, یہاں پر جو ہے وہ حالات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں, تو وہ نہیں ہوگا. ہم آپ کو تحریک فساد کے جو ایک ہوتا نا ان کے اوریجن سے ہم آپ کو جو ہے وہ اب جانتے اور سمجھتے ہیں, اور اسی کے مطابق جو ہے وہ تمام تیاری ہوتی ہے. اس لیے اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا, اس کی اجازت قطعی طور پر نہیں دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم دیا گیا ہے 6 بجے تک کا, اس کے اندر جلسہ کو ختم کرنے کی ذمہ داری منتظمین کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور جو جلسہ گاہ کے اندر جو انتظامات ہیں, جلسہ گاہ کی جو سٹیج کی سیکیورٹی ہے, وہ سب اس انتظامیہ کی اپنی ذمہ داری ہے. سو وہاں پر آپ نے کوئی کارکنوں کو دھکے مار کے نیچے پھینکنا ہے, آپ نے جو ہے وہ کیا حالات کرنے ہیں, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میری خواہش ہوگی کہ جو بیچارے کل کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ آ جائیں گے آج, ان کو جو ہے وہ عزت دینا بھی سیکھ لیں. یہ ورکرز جو ہیں یہ ٹیشو پیپر کی طرح جو ہے وہ پھینکنے اور استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے. اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, ایک جو ہے وہ بابا جی 2022 سے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی وہ 22 سے کھڑے ہیں 24 تک, 22 میں بھی وہ کھڑے ہو کے کچھ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے, آج 24 میں بھی اسی اولیوں میں وہیں کھڑے ہو کے وہی باتیں کر رہے ہیں. اور اس کو جو ہے وہ ہم نے وہ میں نے کہا کہ یا بابا بدل لیں یا اس بیچارے کو کوئی بٹھا ہی دیں, وہ ایک ہی پوسچر میں 2-2.5 سال سے کھڑے ہیں بابا جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو جلسہ کے اندر جو اشتہاری ملزمان ہیں 9 مئی کے جو مطلوب ہیں, وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ قانون کا ظاہر ایک جو ضابطے کی کارروائی ہے, اس میں اگر کوئی اشتہاری جو ہے وہ باہر جلسے کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا یا جلسے کے اندر جا کر پھر کوئی فتنہ فساد کرنے کی کوشش کرے گا, تو ظاہر ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اس وقت جو ہمارا سیف سٹی ہے, اس کے ذریعے جو ہمارے پاس اے آئی موجود ہے, اس میں فیس ریکگنیشنز جو ہیں اس سے لے کر ہر ایک چیز کی مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جائے گی. اور پنجاب کی انتظامیہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی مکمل طور پر اپنے شہر, اپنے صوبے کے اندر امن و امان سے لے کر اس جلسے کے انعقاد سے لے کر اس کے ڈسپرس ہونے تک ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے. سو میری گزارش ہوگی کہ ایک دفعہ پھر چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ سیاسی جماعت بن سکیں.
جو میرے مطابق میری ذاتی رائے میں نہیں بن سکتے، ان کے خمیر میں نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت کی طرح بیہیو بھی نہیں کر سکتے. سو ان کو ایک دفعہ پھر موقع ملا ہے اسلام آباد جلسے کے بعد کہ یہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت ثابت کرے. اسلام آباد جلسے میں بھی انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھایا. ابھی لاہور کے جلسے سے ایک رات پہلے یہ اپنا اصل چہرہ پھر سے دکھا چکے ہیں. لیکن اگر کسی نے بھی امن و امان کو جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. سو اپنی لمٹس میں رہیے، اپنے بندے خود لے کے آئیں. پنجاب کے ملازمین جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ مصروف ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس جو ہے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے. اتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ایک جتنی بھی کھلی جگہ دے کر، آپ کو انتظامات کے لیے فری ہینڈ دے کر. اب کنٹینر اگر آپ کو عقل نہیں ہے اور کنٹینر جو ہے وہ پل سے بڑی جو ہے وہ ہائٹ کا آپ لے کے آئیں گے تو اس کے بعد وہ ہم پہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. وہ آپ کی عقل ہے کہ آپ کو عقل نہیں ہے کہ کتنی ہائٹ کا جو ہے وہ کنٹینر وہاں سے گزر سکتا ہے. سو اس کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا اور جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے ساتھ گائے بگائے انشاءاللہ ہم وہ شیئر کریں گے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور نے باری باری اجازت دی، آپ نے اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں جو ہے اپنی پی ٹی آئی کو اجازت دی اور آپ لاہور میں بھی دے رہے ہیں، تو دونوں جگہ ہے وہ مویشی منڈی ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں، کیا آپ انہیں انسانی سمجھتی؟ کمنٹس آر ریزروڈ. میڈم علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آپ نے تیسری شک شامل کی ہے کہ وہ معافی مانگے. جی آپ فرما رہی ہیں کہ وہ معافی مانگے، اگر وہ تحریری طور پر نہیں مانگ سکتے تو وہ ویڈیو تو نہیں، میں نے آپشن دیا ہے. نہیں، انہوں نے تو وعدہ کیا ہے دونوں کا. اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو این او سی کی جو شرط ہے اس کی تو خلاف ورزی ہوگی. تو پھر کیا جلسہ ہوگا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید راستے بند ہیں، وہ پہنچ بھی نہیں سکیں گے. آپ نے خود بھی راستہ کوئی بند نہیں ہے جی. اگر ان کو جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے، دیکھیے بغیر راستہ بند ہوئے، بغیر کچھ کیے، وہ تو کل سے کہہ رہے ہیں میں نہیں آ سکوں گا، میں نہیں آ پاؤں گا. سارے راستے کھلے ہیں. کوئی ایک سڑک جو ہے وہ لاہور کیا کوئی راستہ بند نہیں ہے. اور یہ گنڈا پور صاحب نے جیسے میں نے کہا، انہوں نے تو کل رات کو آپ سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا تھا میں شاید پہنچ نہ پاؤں. تو اب نیت کا تو بھائی میں کچھ نہیں کر سکتی. معافی مانگتے تو ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا؟ این او سی کی شرط کی خلاف ذرا جلسہ ہو لینے دیں، جلسہ ہو لینے دیں. ایک منٹ وہ دیکھیے، میں وہ وعدہ کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے تحریری معافی بھی مانگنی ہے اور جلسے میں بھی مانگنی ہے. میں نے تو ان کو ایک لیوریج دیا ہے کہ چلے آپ آج مصروف ہوں گے، تحریری جمع نہیں کرا سکتے تو جلسے میں سر عام معافی مانگ لیں. میڈم یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجازت دے دی ہے کہ کسی جگہ پر بھی قافلوں کو نہیں روکا جائے گا. تمام میڈیا چینلز پر وہ جو فوٹیج ہے وہ نشر کی جا رہی ہے کہ جگہ جگہ کنٹینرز موجود ہیں اور سیکیورٹی اہلکار بھی موجود ہیں. پھر ان کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ صرف سیکیورٹی کے لیے یا کوئی پلان بھی اس کے علاوہ ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیے صاحب، یہ مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ جی کہیں پر کنٹینر لگا کے سڑک بند کی گئی ہے تو میں جواب دوں. پھر آپ بالکل مجھے پوچھیں. سڑک جیسے میں نے کہا اور میں آن ریکارڈ کر رہی ہوں کہ کوئی سڑک نہ بند ہے نہ بند ہوگی. لیکن یہ کل 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا، 8 گھنٹے بعد کیا ہوگا، اس طرح کی ناظرین واقع بدائیں تو ہن وقت لاہور میں اطلاعات واری صوبائی وزیر عظما بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہوں جے دوران جو چون ہوں تا پی ٹی آئی کے جلسے جا ایس او پیز جاری کیا ویا ہیں. عدالت گزرلی پی ٹی آئی کی جی درخواست نپٹائے چھڑی ہے.